باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی بجامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مشکات کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس وعن عمرو بن عبسہ قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت یا رسول اللہ من معك على هذا الامر قال حر وعبد قلت ما الاسلام قال طیب الکلام واطعام الطعام الی آخر الحدیث۔ وعن عمرو بن عبسہ، اور عمرو بن عبسہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا۔ ترجمہ آیا سمجھ میں آپ کو؟ یا رسول اللہ من معک علی ھذا الامر، اے اللہ کے رسول، اس معاملے میں، اس کام سے مراد یہاں پر ہے اسلام۔ اسلام میں ابتدا میں آپ کے ساتھ کون تھے؟ بات صاف ہے، سمجھ گئے آپ؟ اسلام میں سمجھ رہے ہیں، یعنی معاملہ اسلام میں ابتداءً شروع میں آپ کے ساتھ کون تھے؟ سمجھ رہے ہیں؟ من معک علی ھذا الامر، لفظی ترجمہ، اس کام پر آپ کے ساتھ ابتدا میں کون تھے؟ میں نے یہ عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حر و عبد، ابتداءً میرے ساتھ ایک آزاد اور ایک غلام تھے۔ حر سے مراد ابو بکر صدیق ہیں اور عبد سے مراد زید بن حارثہ ہیں۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ابتداءً میرے ساتھ ایک آزاد یعنی ابو بکر صدیق تھے اور ایک غلام زید بن حارثہ تھے۔ اگر آپ کہیں گے اس وقت ان دونوں کے ساتھ ساتھ دو لوگ اور تھے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ دو لوگ اور تھے، ان کا ذکر نہیں آیا۔ ایک حضرت خدیجۃ الکبریٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، اور ایک حضرت علی، مگر یہاں پر صرف حر و عبد ہے، ایک آزاد اور ایک غلام، ان دونوں کا ذکر نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت علی کا ذکر اس لیے نہیں ہے کہ وہ بچے تھے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور حضرت خدیجہ کا یہاں پر ذکر اس لیے نہیں ہے کہ وہ خواتین میں سے تھی۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ خواتین میں سے، اس لیے ان کا ذکر نہیں ہے۔ اور یہ پوچھنے والے جو عمرو بن عبسہ ہیں، یہ بھی وہ ہیں کہ چھٹے نمبر پر انہوں نے اسلام قبول کیا، یہ چھٹے مسلم ہیں۔ اس سے آپ ان کی عظمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بہرحال کل تو عمرو بن عبسہ کہتے ہیں میں نے سوال کیا، میں نے عرض کیا مل اسلام، اسلام کی علامت کیا ہے؟ مل اسلام، اسلام کی علامت کیا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ قال طیب الکلام و اطعام الطعام، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی گفتگو اور کھانا کھلانا، یہ اسلام کی علامت ہے۔ یعنی وہ اچھا مسلم ہے جو اچھی گفتگو کرے اور کھانا کھلائے۔ ایک سوال بار بار آتا رہے گا، یہ بات میں پہلے ذکر نہیں کیا اس لیے بول دیتا ہوں۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ ابھی سائل نے پوچھا کہ اسلام کی علامت کیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی گفتگو کرنا، باقی بات آپ سمجھ لیجئے، اچھی گفتگو کرنا، کھانا کھلانا۔ یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ اسلام کی علامت ہے، یہ علامت تو غیر مسلم میں بھی پائی جاتی ہے، بعض غیر مسلم بھی بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں، اور کھانا بھی کھلاتے ہیں، تو پھر یہ اسلام کی علامت کیسے ہوئی؟ اگر ایسا آپ سے سوال ہو تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ علامت بسا اوقات لازم ہوتی ہے۔ علامت شے کے لیے کیا ہوتی ہے؟ لازم ہوتی ہے بہت مرتبہ، مگر
مگر لازم کی ایک قسم لازم عام ہے. ذرا دھیان سے سنو کیونکہ یہ بات بار بار آتی رہے گی. نفاق کی علامت یہ ہے، اس کی علامت یہ ہے. تو لازم کی ایک قسم لازم عام ہے. لازم عام کا مطلب یہ کہ یہ وہ لازم ہے جو ملزوم سے عام ہے. کیا؟ لازم عام میں لازم کا وجود ملزوم کے وجود کو مستلزم نہیں ہوتا، مگر ملزوم کا وجود لازم کے وجود کو مستلزم ہوتا ہے. جو کچھ میں کہا آپ نہیں سمجھے، ایک مثال سے سمجھیے. جیسے مشی، چلنا، سمجھ رہے ہیں؟ انسان کو لازم ہے، انسان ماشی ہے. انسان کیا ہے؟ ماشی ہے. تو مشی انسان کو کیا ہے؟ لازم ہے. مگر یہ مشی جو انسان کو لازم ہے، یہ مشی جو انسان کو لازم ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ لازم عام ہے. مشی انسان کو لازم عام ہے. لازم عام ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جب لازم عام ہے، لازم عام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان ہوگا وہ ماشی ضرور ہوگا. انسان میں یہ صفت ضرور پائی جائے گی، مگر یہ صفت جس میں پائی جائے، ماشی کی صفت جس میں پائی جائے، اس کے لیے انسان ہونا ضروری نہیں ہے. اس کے لیے انسان ہونا کیوں؟ کیونکہ گھوڑے بیل گدھے بھی ماشی ہیں مگر انسان نہیں ہے. تو اب ٹھہرو، تو جو انسان ہوگا وہ ماشی ضرور ہوگا، مگر جو ماشی ہو اس کے لیے انسان ہونا ضروری نہیں. تو جو مسلم ہوگا اس میں یہ بات ضرور، مسلم کامل ہوگا اس میں یہ بات ضرور ہوگی، مگر جس میں یہ بات ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلم کامل بھی ہو. تو علامت اسی معنی میں ہے. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بات آتی رہے گی. تو علامت بیشتر جہاں آئے گی اگر لازم کے معنی میں ہے تو لازم سے مراد لازم عام ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور لازم عام کا حال یہ ہے کہ اس کا ملزوم میں پایا جانا ضروری ہے. اس کا ملزوم میں پایا جانا ضروری. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ بہرحال قال طیب الکلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی گفتگو کرنا اور کھانا کھلانا. کل تو میں نے عرض کیا مل ایمان. سمجھ رہے ہیں؟ عمرو بن ابسہ کہتے ہیں میں نے سوال کیا ایمان کیا چیز ہے. ترجمہ کر رہا ہوں، کوئی مشکل چیز نہیں ہے. ایمان کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرنا اور سخاوت کرنا. ٹھیک ہے، مشکلات پر صبر کرنا، پریشانیوں میں صبر کرنا، بہرحال الی آخری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر اور سخاوت. قال قلت، عمرو بن ابسہ کہتے ہیں پھر میں نے سوال کیا ای الاسلام افضل، اسلام میں کون شخص افضل ہے؟ یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے. اسلام میں کون شخص افضل ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، وہ جس کے زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے. یہ حدیث گزر چکی ہے اور اس پر تھوڑی سی گفتگو بھی کر چکا ہوں. قال قلت، راوی کہتے ہیں پھر میں نے سوال کیا ای الایمان افضل، ایمان میں کون سی بات بہتر ہے؟ قال خلق حسن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمدہ اخلاق. عمدہ اخلاق سمجھ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں ہے انک لعلی خلق عظیم. بات سمجھ رہے ہیں؟ بہرحال ایمان میں کون سی بات بہتر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اخلاق. بات صاف ہے، کچھ وضاحت کی ضرورت نہیں. راوی کہتے ہیں پھر میں نے عرض کیا ای الصلاۃ افضل، ای الصلاۃ افضل، کون سی نماز افضل ہے؟ کون سی نماز افضل ہے یہ معنی بھی ٹھیک ہے، یا نماز میں کون سا رکن افضل ہے یہ معنی بھی ٹھیک ہے. نماز کے ارکان ہیں، ان ارکان میں کون سا رکن افضل ہے. بہرحال ای الصلاۃ افضل، کون سی نماز افضل ہے؟ قال طول القنوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طویل قیام والی نماز، طویل قیام والی نماز افضل ہے. بات صاف ہے. قال، راوی کہتے ہیں پھر میں نے عرض کیا ای الہجرت افضل، کون سی ہجرت؟ ہجرت کے معنی پیچھے بیان کر چکا ہوں، ترک کرنا، یعنی کس عمل کو ترک کرنا بہتر ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک، ان سب کو چھوڑ دینا جو تمہارے رب کو ناپسند ہے. آگے قال فقلت، راوی کہتے ہیں
پھر میں نے عرض کیا فَأَيُّ الْجِهَادِ افضل، کون سی جہاد افضل ہے؟ قال، کون سی جہاد، کون مجاہد افضل ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اوکر جوادہ، جس کا گھوڑا مار دیا جائے، وَأُحْرِقَ دَمُهُ، اور سوار کا خون بہا دیا جائے، وہ مجاہد افضل ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جان و مال سب کی قربانی دے دے، وہ افضل ہے۔ قال قلت ای الساعات افضل، راوی کہتے ہیں پھر میں نے عرض کیا، پھر میں نے سوال کیا ای الساعات افضل، عبادت کے لیے کون سی گھڑی افضل ہے نفل عبادت کے لیے؟ ای الساعات افضل، عبادت کے لیے یا نفل عبادت کے لیے کون سی گھڑی افضل ہے؟ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوف اللیل الآخر، آخر جوف کی صفت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ درمیان شب کا آخری حصہ، درمیان شب کا آخری حصہ نوافل کے لیے بہتر گھڑی ہے۔ رواہ احمد، امام احمد نے اس کی روایت کی ہے۔ وعن معاذ بن جبل قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من لقی اللہ لا یشرک به شیئا ویصلی الخمس، وہ تو گزر چکا جی، کون سی جہاد افضل ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ وعن معاذ بن جبل قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من لقی اللہ لا یشرک به شیئا ویصلی الخمس ویصوم رمضان غفر له۔ معاذ بن جبل سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا من لقی اللہ لا یشرک به شیئا، جو اللہ سے اس حال میں جا ملے کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرتا ہو، یہ مضمون کئی بار گزر چکا ہے۔ اللہ سے اس حال میں جا ملے کہ کسی کو اللہ کے ساتھ وہ شریک نہ کرتا ہو، ویصلی الخمس ویصوم رمضان، اور پانچوں وقت کی نماز ادا کرتا ہو، رمضان کے روزے رکھتا ہو، غفر له، تو اسے بخش دیا جائے گا، معاف کر دیا جائے گا۔ صرف 2 منٹ یہاں، جو اللہ سے اس حال میں ملے، یعنی جو اس حال میں مرے کہ وہ مومن ہے، ایمان کی حالت میں مرا اور نماز پنج وقتہ نماز کی پابندی کرتا رہا اور رمضان کے روزے کی پابندی کرتا رہا، غفر له، اسے کیا کر دیا جائے گا؟ بخش دیا جائے گا۔ یہاں پر کئی طرح کی باتیں ہیں۔ آپ کہیں گے کہ نماز اور روزے کا تو ذکر آیا، حج کا ذکر نہیں ہے، جہاد کا ذکر نہیں ہے، زکوٰۃ کا ذکر نہیں ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ ان کا ذکر نہیں ہے، تو ایک اس کا جواب یہ دیں گے کہ یہ بات عام طور سے ہے۔ آپ کہیں گے یہ عام طور سے، یعنی عام طور سے آدمی جس کا ذمہ دار ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ حکم جو عام ہے، رہی بات یہ زکوٰۃ کی، تو یہ حکم عام نہیں، ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ زکوٰۃ تو صرف اس پر واجب ہے جو مالدار ہے، اور ہر ایک مالدار نہیں ہے۔ بس جہاد اس پر ہے جس کے اندر جہاد کی طاقت ہے، بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ قوت ہے، اور جس میں یہ قوت نہیں ہے، جوان نہیں ہے، مثلا بوڑھا ہے، کمزور ہے، اس کے اوپر جہاد نہیں ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ حج کا بھی یہی حال ہے کہ حج بھی ہر ایک پر فرض نہیں ہے، بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ حج ہر ایک پر فرض نہیں ہے، صرف صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ تو یہ عام طور سے سمجھ رہے ہیں، ان 2 چیزوں کا عام طور سے لوگ ان کے مکلف ہیں، نماز کے اور روزے کے، برخلاف حج وغیرہ کے، کہ اس کی تکلیف کے لیے جو شرط ہے وہ شرط بہتوں میں نہیں پائی جاتی ہے، بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے ان چیزوں کا اس حدیث میں ذکر نہیں ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ ان چیزوں کا اس حدیث میں ذکر نہیں ہے، مگر بہرحال یہ حدیث تو اس بات کو بتا رہی ہے کہ جس میں یہ باتیں ہوں گی اسے بخش دیا جائے گا۔
بخش دیا جائے گا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ چاہے وہ دوسری برائیاں ہوں اور سارے گناہ ہوں، سمجھ رہے ہیں، اور سارے اس میں گناہ ہوں، اسے بخش دیا جائے گا۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ تو معاملہ کیا ہے؟ حدیث تو یہ کہتی ہے کہ بس یہ باتیں ہیں تو بخشش ہو جائے گی۔ معاملہ کیا ہے؟ تو یہ بات پیچھے بھی کئی بار گزری، اب پھر سے بخش دیا جائے گا، بالآخر بخش دیا جائے گا۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ بالآخر بخش دیا جائے گا، بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، اور پھر غفرہ کا جو ایک بات ہو چکی، غفرہ کا جو لفظ ہے بخش دیا جائے گا، ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو واضح ہے کہ حدیث میں جہاں بھی ایسے الفاظ آئے ہیں، اسی ایک جگہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، آگے جہاں پر بھی اسے بخش دیا جائے گا اس سے مراد ہے صغائر، چھوٹے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ بڑے گناہ سمجھ رہے ہیں، بڑے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ بڑے گناہ تو معاف ہوتے ہیں توبہ سے، سمجھ رہے ہیں، بڑے گناہ کس سے معاف ہوتے ہیں؟ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، یا یہ کہ جس کو نقصان پہنچایا صاحب حق کے معاف کرنے سے معاف ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے بڑے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ مثلا دوسرے کے حقوق ہیں، تو اب کسی کا آپ مثال کے طور پہ کچھ پیسہ کھا کر کے بیٹھے ہیں، 10,000 5,000 20,000، اور 5 وقت کی نماز پڑھتے ہوئے چلے گئے، تو بتائیے کہ وہ تو آپ کے ساتھ ساتھ 10,000 اس کا بھی گیا، اس کو تو نقصان ہو رہا ہے نا، اور پھر آپ کو بخش دیا جائے، سمجھ رہے ہیں، تو وہ بیچارے کا حق تو مارا گیا۔ میں اشارہ صرف کر رہا ہوں، اس کا حق تو مارا گیا۔ تو حدیث میں جہاں پر بھی اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ اسے بخش دیا جائے گا، اس سے مراد صغائر ہے، چھوٹے گناہ ہیں۔ چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ کی بات اگلے سبق میں آ رہی ہے۔ تو اس طرح کی بات جہاں پر آئے خوب یاد رکھیے گا کہ اس سے مراد صغائر ہیں، اس کے چھوٹے گناہ بخش دیے جائیں گے، کیونکہ کبائر تو نہیں معاف ہوتے ہیں مگر توبہ سے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ غفر لہ، اسے بخش دیا جائے گا۔ قلت، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں اس بات کی لوگوں کو خوشخبری نہ سنا دوں؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعہم یعملوا، چھوڑ دو لوگوں کو کہ عمل کریں۔ عمل کریں، اس کا کیا مطلب ہے؟ عام لوگوں میں مجمل حدیث مت پھیلاؤ، ایسا کرے گا تو ایسا ہو جائے گا، یہ مجمل حدیث ہے، پوری تفصیل نہیں ہے یہاں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دو لوگوں کو کہ عمل کریں، مطلب یہ ہے کہ عام لوگوں میں مجمل حدیث مت پھیلاؤ کہ وہ اس کا مطلب سمجھیں گے نہیں اور عمل میں کوشش کرنا چھوڑ دیں گے، اس لیے عام لوگوں میں مجمل حدیث آپ مت پھیلاؤ۔ پھر کہیں گے نہیں پھیلانا تو انہوں بیان کیوں کیے؟ نہیں پھیلانا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ چھوڑ دو تاکہ لوگ عمل کرتے رہیں، تو پھر بیان کیوں کیے؟ تو اس سوال کا جواب بھی پیچھے میں دے دیا کہ علم کو چھپانا ایک جرم ہے، بات سمجھ رہے ہیں، اور اس پر بہت وعید ہے، سمجھ رہے ہیں، حدیث میں اس پر بہت وعید ہے۔ تو کتمان علم کی وعید سے بچنے کے لیے بالآخر انہوں نے یعنی محدث نے، راوی نے اس حدیث کی روایت کی، بات سمجھ رہے ہیں۔ وعنہ انہ سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن افضل الایمان قال، اور انہی سے معاذ بن جبل ہی سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایمان کی بہترین خصلت کیا ہے؟ ایمان کی بہترین خصلت کیا ہے؟ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تحب للہ و تبغض للہ، ایمان کی بہترین خصلت یہ ہے کہ اللہ کے لیے محبت کرو، اللہ کے لیے عداوت کرو۔ یہ حدیث بھی گزر چکی ہے۔
اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے عداوت کرنا، مطلب سب یعنی کسی سے بھی محبت کرو تو اللہ کے لیے، کسی سے عداوت کرو تو اللہ کے لیے، یہ شرح بھی میں کر چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے عداوت کرنا اور اللہ کے ذکر میں اپنی زبان کو تر رکھنا۔ قال وہ ماذا، راوی کہتے ہیں انہوں نے کہا اور کیا یا رسول اللہ، اور کیا؟ قال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَن تُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ۔ دیکھنے کے لیے ایک جملہ ہے لیکن ایک دریا ہے، اس میں ترجمہ کر رہا ہوں، آپ بھی سمجھ جائیے گا۔ وَأَن تُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، اپنے لیے دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ وہ بہترین مومن ہے جس کے اندر یہ بات ہے کہ غیروں کے لیے وہ وہی چیز پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ آگے کا حصہ وَتَكْرَهُ لَهُم مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ، سمجھ رہے ہیں؟ اور لوگوں کے لیے وہ ناپسند کرو جو تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو، سمجھ رہے ہیں؟ رواہ احمد، امام احمد نے اس کی روایت کی ہے۔